السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی تیمور نے کراچی سے بھیجی ہے۔ اب ان کی رہائش ناظم آباد میں ہے۔ یہ واقعہ ان کے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے انہی کی زبانی اس واقعے کو سنتے ہیں۔ یہ 1998 کی بات ہے۔ ہم عائشہ منزل کے پاس والے ایریے میں رہتے تھے۔ اس وقت یہ علاقہ اس طرح سے آباد نہیں تھا جیسا کہ آج 2025 میں ہے۔ 1998 میں اس جگہ کا نقشہ کچھ یوں تھا۔ وہاں ایک پارک تھا جس کے سامنے ایک لمبی سی گلی جاتی تھی۔ اس ویران سی گلی میں کافی پرانے درخت تھے۔ وہاں پر کتے بلیوں کی بھی بہتات تھی، اور اس گلی میں کافی اندھیرا رہتا تھا۔ رات میں تو کیا، لوگ دن میں بھی وہاں جانے سے گریز کرتے تھے۔ دراصل پارک کی دوسری طرف سے جاؤ تو کافی لمبا کٹ لینا پڑتا تھا، جبکہ اگر اس گلی سے گزرو تو وہ شارٹ کٹ تھی۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ وہاں سے گزرا کرتے تھے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ سننے میں آتا رہتا۔ کبھی کسی کو کوئی چیز ٹکرا گئی، کبھی کوئی پیچھے لگ گیا۔ بہت ساری باتیں ہوتی تھی۔ بہت سی باتیں سننے میں آئی جو ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ ایسا ہے جو ہمارے محلے میں رہنے والے دانش کے ساتھ پیش آیا۔ جب اس کو یاد کرتا ہوں تو لرز جاتا ہوں۔ اس گلی سے رات کو گزرنا بالکل ممنوع ہو گیا تھا۔ وہاں گلی کے کونے پر کسی منچلے نے لکھ بھی دیا تھا کہ کوئی بھی 2:30 بجے کے بعد یہاں سے گزرے گا تو وہ خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ دانش ایک رات 2:30 بجے کے آس پاس بائک پر سوار اپنے گھر جا رہا تھا۔ اس کی طبیعت اس دن کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ گھر پہنچنے کی جلدی بھی تھی۔ اس نے بائک اس گلی میں موڑ لی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان باتوں سے انجان تھا۔ اس وقت وہ عجلت میں تھا۔ اس زمانے میں 100 واٹ کے پیلے بلب لگے ہوتے تھے، جن کی روشنی بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کچی پکی گلی میں گاڑی تیز نہیں چل سکتی تھی۔ دانش آہستہ آہستہ بائک کو سنبھال کر چلتا جا رہا تھا۔ آگے جا کر کچرا کنڈی آ گئی۔ عین اسی وقت اس کچرا کنڈی کے ساتھ جو کھمبا تھا، دانش کی نظر اس کے ساتھ ہی بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ عورت کیا، وہ ایک لڑکی تھی، سفید لباس میں۔ وہ اپنے گھٹنوں پر سر دیے بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرا یہ کہ وہاں پر کتے اور بلیوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ عجیب ہی ماحول تھا اس جگہ کا۔ اس کو اس طرح بیٹھا دیکھ کر دانش نے بائک روکی۔ ابھی وہ اس سے تھوڑے فاصلے پر تھا۔ اب اس کو پتا چلا کہ وہ لڑکی رو رہی تھی۔ اس کو ڈر لگنے لگا کہ رات کے اس وقت اس خطرناک جگہ پر ویسے بھی عجیب و غریب واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اس نے سوچا پتہ نہیں کیا ماجرا ہے۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس کے قریب جائے۔ یہی خوف تھا کہ کہیں کوئی دوسری مخلوق نہ ہو۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے روئے جا رہی تھی۔ وہ آگے جانا چاہ رہا تھا، لیکن دماغ سگنل دے رہا تھا کہ واپس پلٹ جائے۔ اس سے برداشت ہی نہ ہوا۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اس نے بائک اسٹینڈ پر کھڑی کی۔ ہمت کر کے تھوڑا سا آگے بڑھ کر زور سے آواز لگا کر پوچھا، بہن آپ اس طرح تیار ہو کر کیوں بیٹھی رو رہی ہو؟ خیریت تو ہے؟ اتنی رات کو یہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ اس لڑکی نے منہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی، لیکن اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشان تھے، گال پر، منہ پر، جبکہ اس کی ناک سے خون رس رہا تھا۔ یہ دیکھ کر دانش چونک پڑا۔ آپ کو کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ کس نے آپ کا یہ حال کیا؟ اس لڑکی نے روتے ہوئے بتایا کہ میرے گھر والوں نے مجھ پر بہت تشدد کیا اور گھر سے بھی نکال دیا۔ میری حالت تو ایسی ہے کہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں۔ میں اس حال میں پہنچ گئی ہوں
प्लीज मेरी मदद करो। दानिश ने पूछा भी घर वालों ने क्यों निकाला, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना ही कहा, आप मेरी मदद करेंगे तो आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। रात का वक्त है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा। अगर आप मेरी मदद कर सकते हैं तो बताएं। दानिश ने जब इतनी बात कर ली तो उसकी जान में जान आई। उसका एतमाद बहाल हुआ। उसको लगा ये नॉर्मल है, ये कोई और मखलूक नहीं है, ये बेचारी जुल्म की मारी है, जिसको न सिर्फ पीटा गया है बल्कि घर से भी निकाल दिया। मैंने खामखा इस पर शक किया। उस लड़की ने दानिश को कहा, थोड़ा आगे जाकर ग्राउंड है, उसके साथ ही मेरी एक सहेली का घर है। रात में उसके पास रह जाऊंगी, सुबह देखूंगी क्या करना है। आप बस मुझे वहां तक छोड़ दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी ऐसी हालत देखकर दानिश इनकार न कर सका। उसने कहा, ठीक है, आए, आप बैठे, मैं छोड़ देता हूं। उस लड़की से चला भी नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो बाइक पर बैठी। दानिश ने बाइक चला दी। अब हुआ ये कि लड़की ने कहा सीधा चले, फिर कहा राइट पर ले। उसने राइट पर लिया, फिर काफी दूर तक सीधे चलते रहे। उसके बाद लड़की ने कहा लेफ्ट पर चले, फिर काफी चलने के बाद ग्राउंड आ गया। उससे थोड़ा आगे जाकर उसने कहा बस यहीं रोक दे। वो बाइक वहीं रोक देता है, लेकिन वो लड़की नहीं उतरती। दानिश बोल पड़ता है, उतरे, आपकी मंजिल आ गई, लेकिन वो फिर भी नहीं उतरती। वो सोचता है ये उतर क्यों नहीं रही। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। उस लड़की की सूरत निहायत भयानक हो जाती है। उसकी नाक लंबी हो चुकी होती है और उसके दांत नोकीले होते हैं और मुंह खुला हुआ होता है। वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है। उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ती है। उसके पैर काफी दूर तक जा रहे होते हैं। उसको लगा ये कचरा कुंडी तक जा रहे हैं, जहां से इसको बिठाया गया था। यानी उसका धड़ तो बाइक पर था, लेकिन टांगे वही थी जहां से सफर शुरू किया था। दानिश ने एक जोरदार चीख मारी और बाइक वहीं पर फेंकी और गिरता पड़ता दौड़ लगा दी। वो दौड़ता जा रहा था और चीखें मारता जा रहा था, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पीछे ये लग गई। इत्तेफाक से उससे थोड़ा ही आगे उसके एक रिश्तेदार का घर था। उसने उसका दरवाजा खटखटाया, खोलो, जल्दी खोलो। वो लोग भी परेशान होकर अंदर से आए। पूछा कौन है? ये कहता है खोलो, दरवाजा खोलो। अंदर से वो देखते हैं और इसको पहचान लेते हैं। वो इतनी जोर से दरवाजा पीटता है कि दरवाजा भी तकरीबन टूट ही जाता है। वो दरवाजा खोल देते हैं। ये तेजी से अंदर भागता है और एक कमरे में घुस जाता है और जाकर जमीन पर बैठ जाता है। इसका पूरा जिस्म कांप रहा होता है और अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा होता है। इसके रिश्तेदार परेशान होकर इसके करीब जाते हैं और हाथ लगाकर इसको पूछते हैं, क्या हुआ, बताओ तो सही, डरो नहीं, अब तुम हमारे घर में हो। वो चीख रहा था, बोल रहा था, हटो मेरे पास से, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी। वो पूछते हैं कौन है जो मार देगी। वो कोई जवाब ही नहीं देता। फिर जैसे तैसे करके उसके घर वालों से राब्ता किया। उस जमाने में टेलीफोन चलता था। वो लोग आए और इसको ले गए। सुबह हुई तो उससे पूछा, लेकिन वो तो बुखार में जल रहा था। खामोश, बेहोशी जैसी हालत थी उसकी। जैसे तैसे करके 2-3 दिन निकले। उसका इलाज वगैरह करवाया तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई। फिर जाकर उससे पूछा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था जो तुम उनके घर गए और तुम्हारी इतनी तबीयत खराब हो गई। उसने फिर पूरा वाकया सुनाया और फिर वो दोबारा डरने लगा।
اس کے گھر والوں نے وہاں سے گھر چھوڑ دیا اور کہیں اور شفٹ ہو گئے۔ اس کا مسئلہ کم زیادہ کر کے آخر کار وہ مکمل ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کی فیملی کچھ عرصے میں ہی انگلینڈ شفٹ ہو گئی۔ یہ ایک واقعہ تھا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی ہے جو اسی گلی کا ہے۔ یہ 1990 کی بات ہے۔ یہ واقعہ لوگوں سے سننے میں آیا تھا۔ ایک لڑکا جو اسی گلی کا رہائشی تھا، یہ تقریباً 10-11 بجے کی بات تھی، وہ گھر سودا سلف لے کر آ رہا تھا۔ اچانک اس کے آگے کالی بلی آئی۔ وہ کہتے ہیں کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو قدم پیچھے کرنے پڑتے ہیں، تھوکتے ہیں، ایسے ہی کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ اس نے تھوکا اور چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور اس کو مارا۔ پھر اس نے گھر کی طرف چلنا شروع کیا۔ پھر دوبارہ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ دوبارہ اس نے تھوکا اور زمین سے پتھر اٹھا کر بلی کو زور سے مارا۔ پھر وہ دوبارہ چلنے لگا۔ آگے جا کر پھر وہ بلی دوبارہ آ گئی۔ اس کو غصہ آ جاتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، کیوں میرے پیچھے یہ بلی لگ گئی ہے۔ وہ گالم گلوچ بھی کرتا ہے اور پتھر اٹھا کر اس کی ٹانگ پر مار دیتا ہے۔ وہ بلی سائیڈ میں ہو جاتی ہے۔ وہ پھر چلنے لگتا ہے۔ چوتھی بار وہی بلی آگے بیٹھی ہوتی ہے۔ ایک بڑا سا پتھر سائیڈ میں پڑا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ پتھر اٹھا کر اس کو مارنے کے لیے اس کے قریب جاتا ہے تو وہ بلی آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی اور کتے کے برابر ہو گئی، اور پھر اس کا سر دھڑ سے نیچے گر گیا۔ بس اس نے یہ نظارہ دیکھا۔ اس کو سکتہ آیا یا صدمہ آیا یا پتہ نہیں کیا ہوا۔ اس وقت وہ گھر سے 20-25 قدم دور تھا۔ وہ چلتا رہا۔ اس کا گھر آ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے اس کی والدہ بولی، کون ہے؟ وہ میاؤں میاؤں کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ لٹکائے ہوئے تھے۔ اس کی والدہ دوبارہ پوچھتی ہیں، کون ہے؟ پھر وہ میاؤں میاؤں کی آوازیں نکال رہا ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ وہ دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھتی ہیں تو ان کا بیٹا تھا، ہاتھ لٹکایا ہوا اور میاؤں میاؤں کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اس کی والدہ کو غصہ آیا، دروازہ کھولا اور اس کو بری طرح ڈانٹا۔ رات کا ٹائم ہے اور تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، تمہیں مسیاں سوجی ہوئی ہے۔ خیر، وہ اپنا ہاتھ لٹکائے ہوئے میاؤں میاؤں کرتے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی والدہ نے بولا، تجھ سے میں نے سامان منگوایا تھا، لے کر نہیں آیا۔ وہ جواب میں میاؤں میاؤں کرتا ہے۔ وہ سمجھی مذاق کر رہا ہے۔ وہ غصہ بھی ہوئی، لیکن وہ اپنی میاؤں میاؤں کرتا رہا۔ اس کی والدہ کچن میں کسی کام سے لگ گئی۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکل کر میاؤں میاؤں کرتا فریج کے پاس آتا ہے اور فریج سے دودھ کی پتیلی نکال لیتا ہے۔ اس پتیلی کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور جس طرح بلی زبان سے دودھ چاٹ کر پیتی ہے، وہ بالکل اسی طرح دودھ پی رہا تھا۔ اس کی والدہ نے دیکھا تو ان کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا کھیل کھیل رہا ہے۔ اس کی حرکتیں بالکل بلی کی طرح تھی۔ اس کی والدہ نے سب گھر والوں کو بلایا، آؤ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ سب نے اسے سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ جب وہ نہ سمجھا تو اس کے آگے سے پتیلی کھینچ لی۔ اس کو غصہ آیا۔ اس نے فریزر سے گوشت نکالا جو کہ برف ہو رہا تھا۔ وہ دانتوں سے کھینچ کر کھانے کی کوشش کرنے لگا۔ سب پریشان ہو گئے کہ یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے۔ اس کا بھائی اس کے قریب آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے بھائی کے ہاتھ پر بری طرح سے کاٹ لیا۔ بھائی کے ہاتھ سے خون نکلنے لگا۔ وہ رات ان لوگوں پر بہت بھاری تھی۔ وہ ساری رات میاؤں میاؤں کرتا رہا۔ اس رات گلی میں کتے بھی بہت بھونکے تو وہ اور ڈر کر آوازیں نکالتا رہا۔ جہاں کتے کی آواز سنتا ادھر ادھر ڈر کر بھاگتا۔ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس کو
जानवरों जैसी हरकतें करता देखने पर मजबूर थे। वो समझ गए थे कोई ऊपरी चीज है। फिर उसको किसी को दिखाया तो पता चला उस पर कोई असरात आ गए हैं। उसने छेड़खानी की थी। 40 दिन इसका इलाज चला। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हुआ। बाद में उससे पूछा, उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? पहले तो उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने वो सारा किस्सा बताया। सुनने में आया था कि वो नफसियाती हो गया था, अजीब अजीब हरकतें करता था। उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो गई। आज 2025 में उस गली का नामो निशान नहीं है। कचरा कुंडी तो कब की जड़ से खत्म हो गई। वहां अब रात में भी दिन का समय होता है। पार्क में नाइट मैच होते हैं। उस गली में फ्लैट्स भी बन गए हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा आप किस जगह से ये कहानी सुन रहे हैं।